جی السلام علیکم. یہ دو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں, ایک خالد لطیف صاحب کی ہے اور ایک کاکڑ صاحب نہیں کہوں گا اس کو, بے غیرت کاکڑ کی ہے. یہ انسان آپ کا اس وقت کا نگران وزیر اعظم ہے, جو یہ کہہ رہا ہے کہ احمدیوں کی عبادت گاہوں کا تحفظ ہمارا فرض ہے. اندازہ لگائیں آپ, یعنی کہ احمدیوں کی عبادت گاہوں کو فرض سمجھ کر ان کا تحفظ کیا جائے گا. یہ شریعت کی روح سے بھی ناجائز بیان ہے اور آئین کی روح سے بھی ناجائز بیان ہے. غداری ہے یہ. آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اس پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین جو 73 کا آئین ہے اس کے مطابق احمدیوں کو تو اپنی عبادت گاہ بنانے کا ہی حق حاصل نہیں, کیونکہ وہ مرتد ہیں, کافر ہیں, کذاب ہیں, ختم نبوت کے منکر ہیں. اور یہ بیٹھا ہے وہ حلف اٹھا کر جس میں پڑھا جاتا ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی سمجھتا ہوں اور اس پر پکا یقین اور پختہ ایمان رکھتا ہوں. نیا آنے والا فائز عیسیٰ ہے, کیا وہ اس کا سو موٹو ایکشن لے گا؟ نہیں لے گا, کیونکہ اس نے اسلام کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہوا ہے. ہر ایک نمبر پر قانون ہے, تو اس گدھے کو قانون کے مطابق بھی اس بیان پر ایکشن لینا چاہیے. اور وہ جو کہتے تھے DGISPR جو پریس کانفرنس میں اور لوگوں کو, صحافیوں کو اکٹھا سامنے بٹھا کر کہہ رہے تھے کہ ہمارا ختم نبوت پر غیر متزلزل ایمان ہے. اب ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ کس کے وجہ سے آیا اور کون اس کو لے کر آیا ہے. اس کا ایمان بھی متنازرہ اور مشکوک ہو گیا ہے. یہ آئین اور شریعت کی روح سے پرائم منسٹر رہنے کے قابل نہیں ہے. جو اس کے ساتھ کھڑا ہے یا جو اس کو لے کر آیا ہے یا جو اس کے خلاف, اس بیان کے خلاف کارروائی نہ کرے, وہ سارے ہی شک کی نگاہ سے میں دیکھوں گا ان کو. اور آپ کو بھی دیکھنا چاہیے بحیثیت مسلمان کہ یہ کیا آپ کے نمائندے ہو سکتے ہیں, یا جو ان کو لے کر آئے ہیں وہ آپ کے رکھوالے ہو سکتے ہیں, جو اپنے نبی کے مخلص نہیں ہے, جو اپنے نبی کے ساتھ وفاداری ثابت نہیں کر سکے. وہ آپ کا اور میرا کیا خاک دفاع کریں گے, اور میرے اور آپ کے حقوق کی جنگ کیا خاک لڑیں گے, جو اپنے حلف سے ہی بھاگ جائے. یہ انسان حلف سے بھاگا ہوا انسان ہے. اس نے وہ جو میں بتاؤ جو خاتم النبیین عمران خان نہیں پڑھ سکا تھا, پتہ نہیں اس کرسی پر کیا قادیانیوں نے کوئی جادو کیا ہوا ہے کہ جو بے غیرت اس کرسی پر بیٹھتا ہے وہ ان کا چمچہ کرچا اور ان کو رشتہ دے کر بیٹھتا ہے کہ اس کا ان کے بغیر کام ہی نہیں چلتا. جیسے نواز شریف کا نہیں چل رہا تھا, اس نے بھائی بہن کہہ دیا. تو یہ کرسی اب مشکوک ہو چکی ہے, یہ عہدہ مشکوک ہو چکا ہے میری نظر میں. یہ عہدہ یا تو گستاخوں کو جفینہ ڈال رہا ہوتا ہے, یا ختم نبوت کے منکروں کو اپنا بھائی بہن کہہ رہا ہوتا ہے, یا وہ اس سے خاتم النبیین ادا نہیں کیا جاتا, یا وہ کہتا ہے کہ خاتم جو 295C ہے یہ غیر انسانی قانون ہے اور میں اس کو ختم کرنے کے لیے ہر حد تک جاؤں گا. اور یا وہ یہ کہتا ہے کہ ہم قادیانیوں کی, احمدیوں کی جو عبادت گاہ ہیں اس کو فریضہ سمجھ کر ان کی تحفظ کریں گے. ان سب سے تو وہ خالد لطیف بازی لے گیا, جو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ کیا علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. وہ ایک جگہ مولانا روم نے فرمایا تھا اور اقبال نے بھی اس کو کوٹ کیا کہ وفا موختی ازما بکارے دیگراں کردائی ربودی گوہر ازما نصارے دیگراں کردائی. تو یہ عہدہ اتنا مشکوک ہو گیا ہے, اور اس کو لانے والے اس عہدے پر جو بھی جس کو لے کر آتا ہے وہ اتنا مشکوک ہو گیا, پورا چین جو ہے وہ اتنی مشکوک ہو گئی ہے کہ اب جو حضور کے غلام اس عام عوام میں بستے ہیں ان کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے. آپ سب جس بھی پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, آپ کو چوکنا ہو جانا چاہیے کہ یہ ہمارے نہیں ہے. یہ وفا تو ہم سے سیکھتے ہیں, لیکن وفا یہ یہودیوں کی, نصرانیوں کی اور قادیانیوں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ عہدے تو ہم سے لیتے ہیں, ووٹ اور سپورٹ اور طاقت اور پیسہ تو یہ ٹیکسز تو ہمارے سے پلتے اور بڑے ہوتے ہیں, اور یہ ہٹو بچوں ان کی ہوتی ہے. ان کی اس بے غیرت کی گھر میں جو چولہا جلتا ہے وہ بھی میرے اور آپ کے پیسوں کی وجہ سے جلتا ہے. جو ختم نبوت پر
ایمان رکھنے والے لوگ ہیں ان کا خون پی کر یہ قادیانی کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب آپ کو قوم یہ آخری ہچکولے ہیں ان کے, سمجھو بات کو, سمجھو کہ یہ ان کو اگر عوام نے اکھاڑ کر نہ پھینکا اور ان کا کلا کما نہ کیا تو یہ آپ کے اور میرے ایمان کو نہیں ڈوبیں گے, جو کہ اکثریت سپورٹرز کی کہ ایمان جو ہے وہ لے چکے ہیں ان کے لیڈر. اب تو سمجھ جاؤ کہ اس کرسی پر جو بیٹھتا ہے اس کو کون لے کر آتا ہے اور کیوں اس کرسی پر اتنی سٹرگل ہو رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے مجھے آیا, کوئی کہہ رہا ہے مجھے لاؤ, کوئی کہ وہ جیلیں کاٹ رہے ہیں اور بیرون ملک جلا وطنی کاٹ رہے ہیں. وہ جو میں نے پہلے پڑھا تھا کہ شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری. یعنی کہ شکار خود کہتا ہے کہ مجھے, جانور جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ مجھے شکار کر لو, پرندہ یا شکار کہتا ہے کہ آؤ مجھے پکڑ لو اور مجھے اس کرسی پر بٹھا دو, چاہے اپنا غلام کر کے بٹھاؤ. تو یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ آپ کے اور میرے بالکل وفادار نہیں ہے, نہ یہ رسول اللہ کے وفادار ہیں. آپ کو اپنی ایمان کی جنگ لڑنی ہوگی ہر سطح پر. ایسے لوگوں کو پہچانے اور ان کو لے کر آنے والوں کو پہچانے. کوئی نمبر 1 شن نہیں جو ہے, 15ویں 14ویں نمبر پہ بھی نہیں آندے, ان کی کوئی خدمات نہیں ہے. اس بندے کو جو وزیر اعظم بنا دیا گیا, کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کی خدمات کیا ہے؟ قادیانیوں کے لیے تو آپ کو نظر آ گئی, مسلمانوں کے لیے اس کی خدمات کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ سے وہ شاہد لطیف بہت کروڑوں درجہ بہتر وہ بازی لے گیا لڑکا کہ اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور آپ نے اپنی بے ایمانی کا, آپ نے اپنی منافقت کا, آپ نے اپنی بزدلی کا, آپ نے اپنی بغیرتی کا اظہار کیا. تف ہے آپ پر اور آپ جیسوں پر اور آپ جیسوں کو لانے والوں پر اور آپ جس کے بلبوتے پر یہ بات کر رہے ہیں ان سب پر تف اور اللہ کی لعنت. اللہ کرے کہ ان پر ایسی لعنت گرے کہ وہ روئے زمین پر کہیں بچ نہ پائے. پاکستانیوں ہوش کے ناخن لے لو, کیونکہ پاکستان انہیں یہ جو جن کو ڈیفینڈ کرنے کی بات کر رہا ہے ان کی وجہ سے اور ان جیسے ان کے ٹکڑوں کی وجہ سے اس حال کو پہنچا ہے. اگر اب بھی تمہیں سمجھ نہ آیا تو پھر وطن کی فکر کرنا دام مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. تو یہ پیغام سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.